السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضا بخاری آپ کے ساتھ ہم حیات۔ ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے اسموگ اور فوگ کے بارے میں۔ اسموگ دو طرح سے انسانی زندگی کو معطل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 1، براہ راست انسانی جسم کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، فصلوں کی تباہی کے ذریعے انسانی خوراک کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اسموگ کا زمینی سطح کے قریب ہونے کی وجہ سے پودوں میں دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے ضیائی تالیف کا عمل رک جاتا ہے اور پودوں کی رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ پودے جیسا کہ تمباکو، ٹماٹر، چاول، مکئی اور پالک زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسموگ کے دنوں میں ہونے والی بارش بھی پودوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چین میں اسموگ کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ٹماٹروں اور مرچوں کے بیجوں پر تجربات کیے گئے۔ تجربات کے مطابق مصنوعی روشنی میں ان کے اگنے کا دورانیہ زیادہ تھا۔ یورپی ممالک کی تحقیق کے مطابق اسموگ 23 جو ہیں اقسام کی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سبب بنی تھی، جس کا مجموعی نقصان 7 ارب یورو لگایا گیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اسموگ سے ہونے والے نقصان کا اندازاً تخمیناً $3 ارب سالانہ ہے۔ ہوا کا معیار یا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک پیمانے پر ماپا جاتا ہے جسے PM2.5 کہا جاتا ہے۔ PM2.5 سے مراد ماحولیاتی پارٹیکولیٹ مادہ PM ہوتا ہے، جس کا قطر 2.5 مائکرو میٹر سے بھی کم ہوتا ہے، جو ایک انسان کے بالوں کا قطر بنتا ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف اسموگ کے پیمانے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور چین جو بھی ماحول کو گندا کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ان ممالک نے اب کوششیں بھی شروع کر دی ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کریں جس سے ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کی کوشش ہو۔ 1956 میں برطانیہ نے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا، جس کے بعد برطانیہ نے صنعتی اور گھریلو دھواں دونوں پر پورا قابو پا لیا۔ قصبوں اور شہروں میں دھواں کنٹرول کرنے کے لیے مخصوص علاقے بنائے گئے ہیں جہاں صرف دھواں نہ چھوڑنے والے ایندھن چلائے جا سکتے ہیں۔ گھروں کو صاف کلین آئل استعمال کرنے کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ لندن شہر میں ایک الٹرا زون بنایا گیا ہے جو آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کو جرمانہ کرتا ہے۔ برطانیہ کسی بھی دوسرے G7 ملک کے مقابلے میں تیزی سے گاڑیوں سے نکلنے والے ذرات کو کم کر رہا ہے۔ 2025 تک 70 ایکڑ پر محیط وائلڈ لینڈ بنایا جائے گا۔ برطانوی حکومت 2030 تک ہر 5 میں سے 3 گاڑیوں کو بجلی میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ چین نے بھی ملک بھر میں کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اور مشرقی چین کے صوبہ نانجنگ میں ایک جنگل لگایا جا رہا ہے جو ہر سال 25 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے اور تقریباً 60 کلو آکسیجن پیدا کرے گا۔ پیرس میں کار فری اتوار کا نظام لایا جا رہا ہے، یعنی بغیر گاڑی کے آپ اتوار کا دن گزاریں بغیر کار کے۔ کریٹ ایڈ سسٹم کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ، ارجنٹائن، برازیل، چیلی، کولمبیا، تقریباً سبھی یورپین کنٹریز فضائی آلودگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ ایشیا اور خصوصاً انڈیا پاکستان کے بارے میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔